الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا باب ہفتم چل رہا ہے۔ قائدین کے اوپر حکم منافقی کا بیان، وہ فقراء جو ہجرت کر کے اپنے مرشد کی صحبت میں نہیں آئے، ان کے دائرے تک نہیں پہنچے، ان کے اوپر جو ہے حکم نفاق مہدی موعود علیہ السلام کی طرف سے جو ہے لگایا گیا۔ بعد میں جو ہے انہی کو جو ہے قائدین کے لفظ سے جو ہے یاد کرتے تھے۔ وہ تارکان دنیا جو ترک دنیا تو کر چکے ہیں، لیکن ہجرت کر کے مرشد کے دائرے تک نہیں پہنچے۔ اور دیکھیے یہ حقیقت جو دین مہدی ہے وہ اسی کتاب سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ کا عمل ہے، جو سنہرا دور رہتا، وہ صحابہ، تابعین، تابعین، یہ جو ہے تین کہا گیا اپنے بزرگوں سے کہ یہ تین دور جو ہے بہت سنہرے دور رہتے ہیں، کسی بھی خلیفے کے وقت پہ سنہرے دور رہتے۔ اب دیکھیے تو اس کو جو ہے یہ اپنے کو جو ہے ایک نئی ایک اچنبے والی جو ہے بات معلوم ہوتی، ایک الگ دنیا کی بات معلوم ہوتی کہ کسی اور دنیا کے جو ہے لوگ ہیں، وہ جو رہ رہے ہیں، کس طرح سے جو زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے جو رولز جو ریگولیشنز تھے، کہ اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو امپاسبل ہے بھائی، یہ ہے کیا؟ تو ہم پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ کم سے کم جو ہے ایک اندازہ تو ہو جائے کہ یہ حقیقی دین مہدی ہے کیا۔ جو صحابہ جو عمل کرے، جو ان کے رولز ریگولیشنز، جو ان کے عقائد تھے، جو ان کی سختی تھی، جو ان کی مضبوطی تھی، اور جو ان کا عمل تھا، وہ کم سے کم پڑھ کے ہمارے کو جو ہے غلط فہمی تو نہ رہے کہ جو ہے میں جو اپنے آپ کو ایک جو ہے پکا کٹر مہدوی سمجھ رہا ہوں کہ جو ہے میں کہاں اور وہ کہاں، جہاں پہ جو ہے ہمیں اس کا رنگ روپ میں جو ہے گلے جانا تو دور کی بات ہے، ہمیں خوشبو تک نہیں لگی۔ دین مہدی کی جو ہے ہمیں خوشبو تک جو ہے نہیں لگی ہے۔ حضرت شاہ قاسم مشتری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے دائرے کے آپ مرشد تھے والد کی جانشین کے بعد، پھر بعد میں جب معلوم ہوا کہ جو ہے اس زمانے کے اہل فضل ان کے ماموں بندگی میں سے نور محمد خاتم کار سلطان الدین رضی اللہ عنہ ہیں، تو ان کے پاس جب صحبت میں گئے اور وہاں پہ جب جو ہے پورا صحبت سے جیسا رہنا تھا ویسے جو ہے فیضیاب ہوئی، اس کے بعد آپ بولے کہ میاں ماموں کی صحبت میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ دین مہدی کیا ہے، ورنہ ہم تو اس کو کیا سمجھ بیٹھے تھے۔ حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میاں ماموں کی صحبت میں ہمیں معلوم ہوا کہ حقیقی دین مہدی کیا ہے، ورنہ ہم تو کیا سمجھ بیٹھے تھے کیوں ہیں، تو اپنے کو اس کی جو ہے خوشبو نہیں لگی۔ یہ ایک اچنبے والی باتیں معلوم ہو رہی جہاں پہ جو ہے موافقین کاسبین تو بہت دور کی بات ہو گئی، آؤٹ ہو گئے، وہ لسانی مصدق ہو گئے زبانی۔ یہاں پہ تارک دنیا اور جو ہے ترک کر کے اگر ہجرت نہیں کر رہا تو اس کے اوپر جو ہے منافقت کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ وہ قائدین سے جو ہے مشورہ نہیں کیا جا رہا ہے، مشورہ اگر جو ہے مجلس میں بیٹھتے تو جو ہے ان سے جو ہے مشورہ بھی جو ہے نہیں کیا جاتا۔ موافقین مطلب وہ جو لفظ استعمال کیا گیا کاسبین کے واسطے، اس وقت کاسبین کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ موافقین وہ تائید کرنے والے، ان کو تو جو ہے اجماع وغیرہ میں جو ہے بلایا بھی نہیں آتا تھا۔ آج پورا خلق نہ تھا نا بھائی، سب جو ہے مکسڈ ہے، اپنے پاس جو ہے تارک دنیا، موافق، قائد، اپن سب جو ہے پورے ایک ہی اس کے جو ہے ہو چکے ہیں۔ تو تھوڑا سا جو ہے ہمارے کے واسطے جو ہے خالی ایک اندازہ ہوتا کہ جو ہے حقیقی دین مہدی ہے کیا۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جب صحابہ کا جو دور گزرتا، وہ اللہ میاں ان کو ایک ایسی جماعت کو لے کے آتا ایک خلیفے کے وقت پہ کہ ایک نرالی جماعت رہتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفے ہیں، تابعین میں سے رسول اللہ کے، ان سے جب نئے لوگ ملے تو پوچھے صحابہ کیسے تھے، بلکہ پوچھے، بولے اگر صحابہ تم کو دیکھتے تو کافر کہتے، اور تم صحابہ کو دیکھتے تو دیوانے کہتے۔ اگر صحابہ تمہارے کو دیکھتے تو جو ہے تم کافر بولتے تھے، اور تم صحابہ کو دیکھتے تو دیوانے کہتے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ کیسا عمل کر رہے ہیں، یہ کیسا رہ رہے ہیں، کس طرح سے جو ہے فقیری کی زندگی گزار رہے ہیں، کیسا جو ہے ایسا برداشت کر لیتے جو ہے نکل جا رہے ہیں۔ تو واقع میں جو ہے یہ اللہ والے جو ہے دیوانے رہتے ہیں، ان کا جو ہے واقع میں ہم دیکھیں تو جو ہے دیوانے معلوم ہونا۔ اسلام بھی فرما رہے ہیں کہ بندہ اس وقت آیا جب دین جو ہے صرف مذہبوں میں رہا تھا، وہ دیوانے جن کو جو ہے اپنے کپڑوں کا تک جو ہے ہوش نہیں، ان کے اندر دین باقی تھا، بلکہ وہ رہیں۔ واقع میں خدا والے جو ہے وہ دیوانے ہوتے ہیں، ان کا مذہب جو ہے ایک الگ رنگ و روپ رہتا اللہ کے عاشقوں کا۔ تو کچھ نقلیات جو ہے آپ کے سامنے کل کی نشست میں پڑھی گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ پڑھا گیا۔ ہمارے پاس وہ آیتیں قرآن مجید کی جہاں پہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتے تھے اور جو جہاد نہیں کرتے تھے قائدین، وہ قائدین میں دو لوگاں تھے بیٹھے رہنے والوں میں، ایک وجہ کے ساتھ بیٹھتا تھا، کسی وجہ سے جو ہے نہیں جا سکا جہاد میں، اور دوسرا بغیر کسی وجہ کے جو ہے بیٹھتا تھا، جان گنوا لوں گا، گیا تو خواہ جنگ میں اپنا نقصان ہو جائے گا، تو اس کے اوپر جو ہے منافقت کا جو ہے حکم لگایا گیا۔ تو وہی آیت ہمارے پاس جو ہے قرآن مجید کی آیتیں یہاں پہ ہجرت کرنے اور نہیں کرنے والوں کے ایسے پڑھی گئی، جو مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرے، جہاد کرے نکلے،
اللہ کے راستے میں نکلے ان کو جو ہے مہاجرین کی جو بشارتیں ہیں ان کے واسطے دی گئی، اور جو بیٹھ گئے ہجرت نہیں کرے ان کو جو ہے قائدین کا لفظ قرآن سے استعمال کیا گیا، پورا جو ہے قرآن پہ جو ہے ہمارے پاس عمل رہا۔ قائدین کا لفظ وہ فقراء جو ہجرت نہیں کرے اور بغیر کسی وجہ کے ہجرت نہیں کرے ان کو جو ہے منافق کہا گیا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے حضرت اب آپ سنیں گے واقعات میں انشاءاللہ جو ہے یہاں پہ آگے آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہجرت نہیں کرے تھے ان کو امام علیہ السلام جو اپنے منافقت جو لگائے ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اور نیز نقل ہے کہ بندگی ملک معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر نہروالا میں بہت تکلیف ہوئی تھی، خدا تعالیٰ نے اس سال زندہ رکھا۔ 1 سال کے بعد ملک معروف رضی اللہ عنہ شہر نہروالا سے ہجرت کر کے جالور گئے، وہیں رحلت کی۔ بندگی میں سید خنمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ برادر ملک معروف کو خدا تعالیٰ نے 1 سال مردے کو زندہ رکھا، اس وجہ سے کہ مقام وطن سے نکال کر ہجرت کرایا۔ جالور میں منتقل ہوئے۔ ملک معروف مہاجر اور مبشر مہدی علیہ السلام تھی۔ وہ یہ تھا کہ ہجرت کا طریقہ یہ تھا کہ جس مقام سے اپنا جو وطن ہے وہاں سے اگر نکل کے تو وہ وطن کو واپس نہیں آنا، وہ آپ کی وطن سے محبت رہتی جہاں پہ متعلقین وغیرہ رہتے تھے۔ تو شہر نہروالا پیرا پٹن جو ہے کافی جو ہے مہدویوں کا باڑی والوں کا جو ہے وطن تھا۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ بندگی ملک معروف بھی جو ہے آپ کے خلیرے بھائی یا کچھ ماموں ہیں بندگی میاں ان کے، ان کا پیرا پٹن جو ہے وطن تھا۔ یہاں سے آپ ہجرت کرتے الگ الگ مقامات پہ گئے ہیں ملک معروف رضی اللہ عنہ۔ اب اتفاقاً ہجرت کرتے کرتے ایک مقام پہ آپ جہاں پہ آ کے رکے تھے ملک معروف رضی اللہ عنہ، وہ پیرا پٹن ہی تھا جہاں پہ آپ بیمار پڑ گئے، واپس اس وطن پہ آئے تھے ہجرت کرتے ہوئے جہاں پہ آپ جو ہے بیمار پڑے۔ تو اللہ میں آپ بندگی میں فرما رہے ہیں کہ 1 سال مردے کو اللہ میں زندہ رکھا تاکہ وہ وطن میں نہ مارے ان کو۔ 1 سال ان مردے کو اللہ جو ہے زندہ رکھا، پھر تھوڑا سا ٹھیک ہوئے، جالور گئے، انتقال ہو گیا ان کا، اس مقام سے جو ہے نکالا گیا۔ تو حضرت ملک معروف جو ہے مبشر مہدی ہیں، قطعی جنتی ہیں، بندگی میں وہی فرماتے ہیں کہ اللہ نے 1 سال مردے کو زندہ رکھا اس وجہ سے کہ مقام وطن سے نکال کر ہجرت کرایا جائے۔ اور ہوتا یہ تھا سمجھے بندگی میں رضی اللہ عنہ اور دوسرے ملک الہادات خلیفہ کرام کی سیرت کے واقعات میں ملتا ہے، ہجرت کرتے کرتے اپنے اس مقام پہ آتے، بعض فقراؤں کا جو وطن رہتا تھا تو بول دیتے تھے خبردار اگر آپ لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے واسطے جائیں گے تو واپس نہیں آنا، جو گیا چلے گیا۔ اب سمجھے کوئی یہاں سے ہجرت کر کے گیا مرشد اپنے جو ہے فقراؤں کے ساتھ دائرے والوں کے ساتھ، ہجرت کرتے کرتے اطراف قریب کے حیدرآباد کے علاقے سے پھر گزر ہوا، اگر کوئی وہاں سے پھر اپنے وطن کو اپنے سٹی کو اپنے متعلقین سے ملنے آیا تو وہ آؤٹ ہوتا تھا، انہیں جو ہے واپس جو ہے نہیں آنا تھا اس کو۔ اور نیز نقل ہے کہ بندگی میں سید خنمی رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے قرآن مجید کی آیتیں کلکلیشن سے پڑھی گئی تھی جہاں پہ فرشتے جو ہے پوچھیں گے کہ کیا زمین اللہ کی کشادہ نہیں تھی کہ تم جو ہے اللہ کے راستے میں ہجرت کر گئے، جہاں پہ جو ہے تنگ ہوا تھا ماحول، آپ جو ہے اللہ کی عبادت نہیں کر سک رہے، تو فرشتے بولیں گے زمین تو جو ہے اللہ کی وسیع تھی، تم جو ہجرت کر جانا تھا، مگر وہاں پہ اللہ میں چھوٹ دیا ہے، مگر جو بے بس لوگ ہیں ان کے واسطے جو ہے چھوٹ دی گئی۔ تو بندگی میں رضی نے اس آیت سے کہ مگر جو بے بس ہیں مردوں اور عورتوں اور بچوں سے تدبیر نہیں کر سکتے ہیں اور راہ نہیں جانتے ہیں، فرمایا کہ نابالغ بچوں اور عورتوں پر ہجرت فرض ہے۔ جو فقراء کے جو بچے ہیں دائرے والوں کے، نابالغ بچے اور جو عورتیں ہیں وہ بھی جو ہے اپنے باپ کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے ان کو ہجرت کرنا ہے، ان کے اوپر فرض ہے۔ اور نیز حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ نقل بھی سید خنمی رضی سے منقول ہے کہ جس نے مہدی علیہ السلام کو قبول کیا، ہجرت اور صحبت سے آپ کی باز رہا، اس پر منافقی کا حکم فرمایا ہے۔ اور مدارک میں، یعنی تفسیر مدارک ہے، اس میں اس آیت کی تفسیر میں کہ پس جن لوگوں نے ہجرت کی فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم ووذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، یعنی پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور تکلیف دیے گئے میرے راستے میں اور قتال کیا اور قتل کیے گئے۔ کہا ہے کہ ہجرت جس طرح ابتدائے اسلام میں تھی زمانے آخر میں بھی رہے گی۔ اور تفسیر زاہدی میں اس آیت کے تحت میں کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہجرت منسوخ نہیں ہوئی۔ سنت الجماعت کے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہجرت جو رسول اللہ کے ٹائم پہ رسول اللہ کے صحابہ کے واسطے جو ہجرت تھی وہ صرف اس وقت کے واسطے تھی، تو بعد میں جو ہجرت والی جو آیت قرآن مجید میں ہے وہ منسوخ بولتے ہیں۔ یہ سنت الجماعت کے غیر مہدویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بعض قرآن کی آیتیں منسوخ ہے اور اس میں جو ہے بعض چیزیں ہیں، جملے معترضہ وغیرہ، مستانقہ، حذف اور جو ہے کچھ اور چیزیں ہیں آپ کے سامنے آگے نقل آئے گی، وہ لوگ جو ہے اس کو روا رکھتے ہیں قرآن میں ہے بلکہ، حالانکہ جو ہے وہ کلام میں ایک عیب رہتا، ایک عام آدمی کلام میں عیب آتا وہ جو ہے وہ چیزیں بولتے ہیں۔ تو ہمارے پاس مثلاً نے فرمایا کہ کوئی قرآن مجید کی آیت منسوخ نہیں ہے،
جو حکم اللہ نے قرآن مجید میں دیا ہے وہ جو ہے وقت آخر تک قیامت تک جو ہے باقی رہے گا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت منسوخ ہو گئی، رسول اللہ کے صحابہ کے واسطے جو ہے ہجرت تھی، جو قرآن مجید کی آیت ہجرت کے واسطے ہے اور نہیں کرنے کی جو وعیدیں ہیں وہ تمام اسی وقت کے واسطے تھا، بعد میں نہیں ہوگی بولتے۔ تو ہمارے پاس وہی کہا گیا کہ ہجرت منسوخ نہیں ہوئی۔ انہوں نے دلیل لائی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہجرت یوم قیامت تک باقی ہے، قیامت تک باقی ہے۔ اور مشکات میں ہے فرمایا رسول اللہ نے کہ ہجرت نہیں منقطع ہوگی جب تک توبہ نہ منقطع ہو، اور توبہ نہیں منقطع ہوگی جب تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع نہ ہو۔ پس جان اے عزیز کہ قیامت تک قرآن منسوخ نہیں، اور قرآن کی پیروی قیامت تک فرض اور عین فرض ہے۔ جب تک یہ آیتیں منسوخ نہ ہوگی ہجرت باقی رہے گی۔ اور اپنی طرف سے یہ کہنا روا نہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی بعض آیتیں منسوخ ہو جائے گی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہجرت فرض تھی اور مہدی علیہ السلام کے وقت فرض نہیں ہے۔ بس ان میں سے دو شخص ملاقات کے لیے آئے، دائرے کے ایک برادر نے خبر لائی کہ فلاں فلاں اشخاص احمد آباد سے آئے ہیں۔ اس کے بعد میاں سید قطب رضی اللہ عنہ نے بندگی میں شاہ نظام سے فرمایا کہ میاں نظام کیا حال ہے کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالیں۔ اس مجلس میں اکثر مہاجران مہدی علیہ السلام حاضر تھے، حوض کھودتے تھے اور کچرا باہر ڈالتے تھے، اور یہ ناقل اس مجلس میں حاضر تھا۔ اور نیز بندگی میں سید قطب رضی اللہ عنہ نے کئی بار فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے قرآن میں کسی آیت کو منسوخ نہیں رکھا۔ فرمان خدا ہے کہ منسوخ جو کر دیتے ہیں ہم کسی آیت کو یا بھلا دیتے ہیں تو نازل کر دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی۔ تو کوئی آیت قرآن میں موجود جو قرآن جو موجود ہے جو وہاں پہ جو ہے کوئی آیت جو ہے منسوخ نہیں ہے۔ قرآن جو ہے تمام کا تمام ناسخ ہے۔ حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ بھی ہے ناسخ و منسوخ کے نام سے، کہ ہمارے پاس کا یہ عقیدہ ہے جس میں جو ہے باہر والوں نے جو آیتی منسوخ کہی ہے اس کے اوپر جو ہے انہوں نے جو ہے کافی زبردست جو ہے جواب دیا ہے۔ اسی واسطے لکھ رہے ہیں کہ نقل ہے، ایک ہی جو ہے صفحہ اس لیے جو ہے ختم کر دیتا ہوں، اور نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے قرآن میں جملہ معترضہ اور مستانقہ، استثناء منقطع اور حذف کو روا نہیں رکھا، اور کسی آیت کی تعویل کر کے بیان نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے بیان کیا۔ یہ بعض چیزیں ہیں، یہ جو ہے عام آدمی کے کلام میں جو ہے کچھ عیب نکل کے آتا نہیں، ویسی چیزیں ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے قرآن میں یہ لوگ جو ہے روا رکھ لیتے، کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس میں جو یہ چیزیں ایسی نظر آ رہی تھی حرف زائد کے جیسا، اور جو ہے بیچ میں جو ہے یہ قرآن غیر مربوط کہتے تھے یہ لوگ، مطلب جو ہے ایک کلام چل رہا، میں اسلام ورحیم پورا قرآن جو ہے مربوط ہے، ربط میں ہے۔ آپ کو ایسا معلوم ہوتا کہ چلتے چلتے کوئی دوسری بات شروع ہو جاتی، ربط نہیں ایسا معلوم ہوتا۔ تو میں اسلام بولیے قرآن جو ہے مربوط ہے، پچھلی آیت آگے والی آیت سے جو ہے ربط رکھتی، پورا قرآن جو ہے مربوط ہے بولتی۔ تو غیر مہدوی کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے غیر مربوط ہے۔ ایسے ہی جو ہے کچھ اور چیزیں لائی کے بیچ میں جو ہے ایک لفظ آ رہا جس کا جو ہے یہی جو جملے مستانقہ وغیرہ جملے معترضہ ہے، ایک لفظ ایسا آتا جو نہ پیچھے سے تعلق رکھتا نہ جو ہے آگے سے تعلق رکھتا، تو وہ بھی جو ہے قرآن میں ان کو اصل جو ہے سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک عام آدمی کے کلام میں اگر جو ہے عیب رہیں گا تو جو ہے یہ جو ہے ایک عیب والی بات ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، اس جو ہے تمام کے تمام جو ہے عیوب سے جو ہے پاک ہے۔ اسی لیے اسلام نے فرمایا کہ تمام چیزیں اس میں نہیں ہیں، اور جب قرآن منسوخ نہیں ہے تو ہجرت جہاں پہ اللہ نے بار بار حکم دیا ہے وہ بھی جو ہے قیامت تک روا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر تحقیق ثم انا علینا بیان ہوں، پھر تحقیق ہم پر ہے بیان اس کا، یعنی قرآن کا۔ بس جو شخص کے تعویل کرے مہدی علیہ السلام کے بیان کا مخالف ہوگا، یعنی معنی جو ہے بدل کے اگر بیان کر رہا تو۔ اور نیز بندگی میں سید قطب رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ اگر قرآن میں کوئی مشکل پیش آتی اور مہدی علیہ السلام سے کوئی بات یاد نہیں رہتی تو بیان نہیں کیا، اگرچہ کہ آپ کے دل میں معنی سمجھ میں آ جاتے اور کہتے کہ آگے بڑھو، کیونکہ دیانت نہیں ہے کہ میں از خود کوئی چیز کہوں۔ لیکن اس طرح سے جو ہے بیان ہوتا تھا، جو میں اسلام سے سنے اپنے مرشد سے، وہ جو ہے بیان کرتے تھے، اگرچہ کہ جو ہے دل میں معنی اللہ دل کھلا ہوا ہے، وہ معنی آ رہی تھی۔ تو بعض وقت ہوتا یہ تھا بندگی میں جو ہے وہ آیت کا بیان جو میں اسلام سے اپنے مرشد سے سنے وہ بھول گئے، تو بولتے تھے کہ یہ دیانت نہیں ہے، میں اپنے مرشد سے جو سنا ہوا ہوں وہ اس وقت یاد نہیں آ رہا، اگرچہ کہ معنی دل میں آ رہی، مگر مہدی موعود علیہ السلام سے جو سنا ہوں وہ یاد نہیں، اسی لیے جو ہے آپ آگے بڑھ جاتے تھے۔ اور نیز بندگی میں سید قطب سے منقول ہے کہ آپ نے کئی بار فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں رکھا۔ اور نیز بندگی میں سید قطب سے منقول ہے آپ نے فرمایا کہ ہمارے درمیان سے خدا تعالیٰ کا ذکر چلا گیا ہے، مگر یہ کہ خدا تعالیٰ مہدی موت کے صدقے اور ہجرت کے سبب سے عطا کرے۔
فرمان خدا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کیے گئے یا مر گئے تو البتہ ضرور اللہ ان کو رزق حسن پہنچائے گا، اور تحقیق اللہ بے شک وہ رزق دینے میں سب سے بہتر ہے، البتہ ضرور ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور تحقیق اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ یہاں پہ جو ہے باب ہفتم 7واں باب جو ہے ختم ہوا۔